اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ سورہ توبہ آیت 55۔ آپ کو ان کے اموال اور اولاد کہیں فریفتہ نہ کر دے۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے انہیں دنیاوی زندگی میں بھی عذاب دے اور کفر کی حالت میں جان دے دے۔ مال کے بارے میں کل گفتگو ہوئی کہ مال اگر خود مقصد ہے مذمت ہے، اور مال اگر ذریعہ ہے تو مذمت نہیں ہے۔ اور ہم انسان کی اپنی طبیعت اور فطرت سے بھی اس کا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ہم نے چونکہ مال اور دولت نہیں دیکھی، یہ تجربہ ہم کو نہیں ہوا۔ بہت سے مالدار لوگوں کا تجربہ جو ہے وہ ہم کو علم ہے کہ ایک زمانے میں وہ لوگ محتاج تھے، فقیر تھے۔ اس زمانے میں ان کے لیے سر چھپانے کا گھر مل جاتا جو ضرورت ہے تو آرام اور سکون آ جاتا۔ بھوک مٹانے کے لیے روٹی مل جاتی تو آرام اور سکون مل جاتا، اور اچھا کپڑا مل جاتا تن چھپانے کے لیے تو آرام اور سکون ملتا ہے۔ ضرورت کے تحت جو مال ملتا ہے اس سے آرام و سکون ملتا ہے، اس لیے کہ مال کا صحیح مصرف ہے یہ۔ اور فطرت کی طرف سے بھی اس مال کا استقبال ہوتا ہے۔ فطرت کو یہ مال پسند ہے کہ اس مال کے ملنے سے اس میں سکون اور آسودگی آ جاتی ہے۔ اس سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ کا مال جب انسان کے پاس آتا ہے تو اس کو نہ صرف سکون نہیں ملتا بلکہ اس کا سکون چھن جاتا ہے۔ یہ دولت جن لوگوں کے پاس آئی ان لوگوں کو اس چیز کا صحیح علم ہے، ان کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ایک زمانے میں وہ فقیر و محتاج تھے، ان کے احتیاج کو ختم کرنے کے لیے جتنا مال ملتا تھا اس سے سکون حاصل ہوتا۔ بعد میں جب ضرورت سے زیادہ مال اور دولت جمع ہو گئی تو ان کا سکون چھن گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی فطرت اور انسانی جبلت اور انسانی سرشت جو ہے اس بات کی گواہی دے رہا کہ میں اس کے لیے پیدا نہیں ہوا، اور یہ اس کی فطرت کے اور اس کے سرشت اور جبلت کے خلاف ہے مال اور دولت کا جمع کرنا۔ اور یہ مال اور دولت جو ہے اس انسان کو بے آرام کر دیتی ہے۔ یہاں سے ہم کو علم ہوتا ہے کہ انسان مال دولت جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اگر پیدا ہوا ہوتا تو اس مال کے آنے سے اس کو سکون مل جاتا۔ مال و دولت کے آنے سے سکون چھن جانا دلیل ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ مومن اگر مال کو برائے مال جمع نہیں کرتا، مال کو وہ کسی چیز کے لیے ذریعہ بناتا ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ مال جو ہے
اذیت کا باعث نہ بنے۔ لیکن ہم نے اپنے دیندار احباب کو کہتے سنا کہ وہ بہت دیندار لوگ تھے، حقوق مالی ادا کرنے والے لوگ تھے اور خیرات کرنے والے بھی لوگ تھے، اس کے باوجود کہتے تھے کہ جب ہم غریب تھے آرام سے سوتے تھے، ابھی مال و دولت آنے کے بعد وہ آرام اور سکون چھن گیا۔ حالانکہ وہ مال کو برائے مال جمع نہیں کرتے تھے، مال و دولت سے وہ خیرات کرتے تھے۔ صرف مال اور دولت کا مجتمع ہونا انسان سے انسانی سکون چھن جاتا ہے۔ یہاں غیر مومن کے لیے تو مال اور دولت جو ہے وہ زبردست باعث عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ منافقین جن کو ہم مال دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، اس سے ان کو دنیا میں بھی ہم عذاب دیتے ہیں، ان سے یہ لوگ آرام نہیں لیتے، سکون حاصل نہیں کرتے، اور جن پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانا چاہتا ہے اس کو یہ مال اور دولت نہیں عنایت کرتا، بلکہ اس کو اس کی عزت بچانے کے حد تک مال دیتا ہے۔ زیادہ مال وہ کوشش بھی کرے نہیں دیتا اللہ۔ اس سلسلے میں کافی کچھ شواہد ہیں، روایات ہیں، ان سب کا یہاں ذکر نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ یہ منافق اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہاری جماعت میں شامل ہیں، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، تمہاری جماعت میں شامل ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، وحالانکہ وما ہم منکم، وہ تمہاری جماعت میں شامل نہیں ہے، ولیکنہم قوم یفرقون، بلکہ یہ لوگ بزدل لوگ ہیں۔ نفاق بزدلی کی علامت ہے۔ کافر اور منافق میں سے منافق کافر سے بھی بدتر ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ کافر اپنے کفر کا اظہار کرتا ہے، وہ نسبتاً منافق کے بنسبت کم ضرر ہے، ایک اور منافق کے بنسبت کافر اپنے فیصلے کا اظہار کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، کم از کم اتنی جرأت کر لیتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کا برملا اظہار کر دے کہ میں نہیں مانتا ہوں، مجھے قبول نہیں ہے، میں اس قرآن کو نہیں مانتا ہوں، میں اس دین کو نہیں مانتا ہوں، میں اس رسول کو اور آخرت کو نہیں مانتا ہوں، انکار کرتا ہے، اور اس انکار کا وہ اظہار کرتا ہے برملا۔ یہ انکار بھی تو ایک جرأت مانگتا ہے، وہ یہ جرأت کر بیٹھتا ہے کافر۔ اس منافق میں تو اتنی جرأت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ضمیر میں جو کچھ ہے اس کے مطابق اظہار کرے، نہیں کرتا، اپنے ضمیر کو دباتا ہے، اپنے وجدان کے خلاف بات کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں بھی ایمان لے آتا ہوں، میں بھی قرآن کو مانتا ہوں، رسالت کو، آخرت کو مانتا ہوں، حالانکہ وہ نہیں مان رہے ہوتے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ بزدل لوگ ہیں۔ فرق کہتے ہیں خوف کو، یہ خوف اور ڈر کے مارے یہ باتیں کر رہے ہیں، وَإِلَّا ایمان کے اس میں نہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، یہ اپنے آپ کو بیچارہ سمجھتے ہیں، اور اس بیچارگی کے احساس کی وجہ سے وہ اظہار ایمان و اسلام کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی چارہ کار آ جاتا تو وہ لپک کے اس چارہ کار کی طرف چلے جاتے اور مسلمانوں کی جماعت سے وہ نکل جاتے۔ ارشاد ہوتا ہے لو یجدون ملجأ، اگر ان لوگوں کو کوئی پناہ گاہ مل جاتا،
او مغارات، یا کوئی غار مل جاتا، جا کر کے اس میں پناہ لے، چھپ جائیں۔ او مدخلا، یا سر چھپانے کی جگہ میسر آ جاتا، لولوا الیہ، تو وہ اس کی طرف چلے جاتے، یجمعون، لپک کر چلے، دیر بھی نہ کرتے۔ اس قدر وہ لوگ اپنے ضمیر اور وجدان کے حساب سے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے تنگ ہے، اور اپنے ضمیر اور وجدان کے خلاف فیصلہ کر کے خود بھی تنگ ہے، کیونکہ اندر سے ضمیر اور وجدان ان کا مومن نہیں ہے، ایمان اور عقیدہ قلبی ان کے پاس نہیں ہے، خود داخلی جنگ میں یہ لوگ مبتلا ہے، اپنے ضمیر کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اپنے وجدان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ایک چیز جس کو وہ نہیں مانتے اس کو ماننے کا اظہار کر رہے ہیں، یہ خود مبتلا ہے، وہ کہیں بھاگنا چاہتے ہیں، بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اگلی آیت ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں، یلمزُکا، لمز، طعنہ۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو کچھ دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر ان سے کچھ نہ دیا جائے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، وہ بگڑ جاتے ہیں۔ ان منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یلمزوکہ رسول، آپ کو طعنہ دیتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کی تقسیم میں۔ ایک جنگ میں رسالت مآب صدقات تقسیم فرما رہے تھے، اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ عدل و انصاف کرو، یلمزک فی الصدقات، طعنہ دیتے ہیں، طعنہ یہ دیا کہ آپ عدل سے اور انصاف سے تقسیم نہیں کر رہے ہیں۔ تو رسالت مآب نے فرمایا کہ میں اگر انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا؟ بعض اصحاب جو ہمیشہ طیش میں آتے تھے حالت امن میں، انہوں نے کہا اقتلہ یا رسول اللہ، میں اسے قتل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اس کو قتل نہ کرو۔ یہ صحیح بخاری کتاب المناقب میں یہ روایت موجود ہے کہ اس کو راوی ابو سعید خدری ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ ان کو رہنے دو، قتل نہ کرو، اس کے اور بھی ساتھی ہیں جن کے نمازوں کو دیکھ کے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور جن کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنے روزوں کو بھی ناچیز سمجھو گے۔ یہ لوگ دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسالت مآب نے کہا ان کی علامت ہے ایک وہ سیاہ آدمی جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی علامت وہ شخص ہے، وہ سیاہ شخص ہے جس کے چھاتی کے اوپر گوشت کا ایک لوتھڑا ہوگا، جس کا نام ذو الثدیہ کے نام سے مشہور تھا، اور اس زمانے میں یہ نمودار ہو جائیں گے جب لوگوں میں تفرقہ پیدا ہوگا، لوگوں میں جب افتراق آئے گا، اس زمانے میں یہ ذو الثدیہ، یہ چھاتی والا سامنے آئے گا، سیاہ چھاتی والا آدمی، ان لوگوں کی علامت۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جنگ نہروان میں، نہروان کی لڑائی خارجیوں کے ساتھ پیش آئی تھی نا، کہ حکم کے بعد کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا کہ حکم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں مداخلت ہے اور گناہ کیا ہے، کافر ہو گئے معاذ اللہ، لا حکم الا للہ کا نعرہ لگا، فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ ان لوگوں نے خود کیوں فیصلہ کیا؟ حضرت علی نے فرمایا تھا کلمۃ حق یراد بہا باطل، بات صحیح ہے، اس کا مراد باطل لے رہے ہیں، درست ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔
لیکن اس سے یہ لوگ جو ہے وہ اس تنظیمی امور کو لے رہے ہیں جو انسان خود انجام دیتا ہے۔ بہرحال ہم اس تفسیر میں نہیں جاتے، اس روایت میں ہم جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل توجہ روایت ہے جو صحاح میں ہے، ہمارے شیعہ مصادر میں بھی کثرت کئی طرق سے یہ روایات موجود ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں، میں نے رسول اللہ سے خود یہ فرمان بھی سنا اور اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ علی نے جب نہروان میں ان کو قتل کیا تو میں ان کے ہمراہ تھا، ان خارجیوں کو قتل کیا تو میں ان کے ہمراہ تھا، بس اس شخص کو سامنے لایا گیا جس کے اوصاف رسول اللہ نے بیان کیے تھے، ذوالصدیہ کو سامنے لایا گیا۔ ذوالصدیہ خوارج کے ساتھ جنگ نہروان میں شامل تھا، اور حضرت علی نے فرمایا تھا کہ آج ان کے اتنے لوگ قتل ہو جائیں گے، تعداد بھی بتا دی، اور پھر اس کے بعد ایک ایک لاشیں کا معائنہ کیا گیا تو سب تعداد پوری ہو گئی، ایک رہتا تھا اور یہ شخص نہیں آیا سامنے، یہ ذوالصدیہ۔ تو ایک نالا سا تھا، اس میں پانی بھرا ہوا تھا، اس کے اندر کہا تلاش کرو اس میں، اور وہاں سے ایک آدمی کی ٹانگ نظر آئی، باہر نکالا تو ذوالصدیہ اس سے باہر نکل آیا۔ تو اس وقت چونکہ رسالت مآب کا فرمان ثابت ہوا، تطبیق ہوا اس شخص کے اوپر، اور حضرت علی علیہ السلام نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سجدہ شکر کیا، صدق رسول اللہ، کہ وہ شخص سامنے آ گیا۔ یعنی ان لوگوں کے دین سے خارج ہونے کی علامت کے طور پر اس شخص کو، اس ذوالصدیہ کو سامنے لایا گیا تھا، اس کے اوصاف بتلائے تھے۔ یہاں سے ایک نقطہ ہمارے لیے قابل توجہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ زمان رسول کے منافق، زمان علی کے خارجی اور ہمارے زمانے کے ناصبی ہوتے ہیں، یہ قابل توجہ ہے۔ جی، متواتر روایات شیعہ سنی مصادر میں موجود ہیں، یا علی آپ سے محبت رکھے گا صرف مومن، اور آپ سے بغض رکھے گا صرف منافق۔ نفاق کی علامات میں سے اہم ترین علامت ہے بغض علی بن ابی طالب۔ رسالت مآب کے زمانے میں ان کو منافق کہا، اور جب مسلمانوں میں تفرقہ ہوتا ہے، تفرقہ رسالت مآب کے زمانے میں نفاق ہو سکتا ہے، تفرقہ تو ہے، گروہ بندی تو نہیں تھی کہ یہ لوگ کسی گروہ میں جائیں، اس میں جائیں، اس میں جائیں۔ رسالت مآب کے زمانے میں نفاق ہو سکتا تھا اور وہ منافق، اور علی کے زمانے میں گروہ بندیاں ہو گئی کہ وہ علی کے دشمن گروہ میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، خارجی، اور آج کل کے زمانے میں وہ گروہ بندی بھی نہیں ہے، رسالت مآب کے زمانے والا نفاق بھی نہیں ہے، اور حضرت علی کے زمانے کی اسلامی ریاست کی گروہ بندی بھی نہیں ہے، یہاں کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے، اسلامی ریاستیں جو ہے وہ دنیا میں بٹی ہوئی ہیں۔ تو ناصبی جو ہے یعنی دشمن اہل بیت، دشمن آل محمد، آج کل ہم ان کو ناصبی کہہ سکتے ہیں۔ رسالت مآب کے زمانے کے منافق، اور آج بھی اس کو منافق بھی کہہ سکتے ہیں، نفاق کی علامت ہے، لیکن اصطلاح میں ان کو ہم ناصبی کہتے ہیں۔ روایت رسالت مآب کے احادیث کی روشنی میں عصر رسالت مآب کے منافق عصر علی کے خارجی اور ہمارے زمانے کے ناصبی ہیں۔ خداوند عالم ان کو ہدایت دیں، اگر ناقابل ہدایت ہو تو جس کے وہ اہل ہے، سزاوار ہے، وہ ان کو مل جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔